الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، اس کے بعد کر آواز کر اس کی. حضرات محترم، اللہ کریم کے کرم سے 18واں پارہ سورۃ المومنون شروع ہو گئی ہے. اللہ کریم اس پارے کا اور اس سورت کا معنی مفہوم ہم کو سمجھانے کی اپنے رضا کے لیے توفیق نصیب فرمائے اور پھر اللہ پاک پورے قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ سورۃ المومنون مکی سورت ہے اور اس سورت کو سورۃ المومنون اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اسی لفظ سے مومنون سے ہی یہ سورت شروع ہو رہی ہے. اس لحاظ سے اس سورت کو سورۃ المومنون کہا جاتا ہے. تو اللہ پاک فرما رہے قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پائی کس نے ایمان والوں نے. بس ایمان والوں کو فلاح ہے. کافر مشرک منافق بے ایمان کسی نے فلاح نہیں پائی. صرف اور صرف کس نے فلاح پائی ہے؟ ایمان والوں نے. یہ لفظ جو ہے فلاح، یہ قرآن و حدیث کے اندر متعدد بار آیا ہے اور اذان کے اندر تکبیر کے اندر بھی فلاح کی طرف آنے کی دعوت دی جاتی ہے. فلاح کا معنی ہے کامیاب ہونا. فلاح لفظ عربی کا ہے، اردو میں معنی کیا ہے؟ کامیاب ہونا، کامیابی. اور یہ کامیابی دنیاوی لحاظ سے نہیں، یہ آخرت کے لحاظ سے کامیابی اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے. دنیاوی لحاظ سے نہیں ہے یہ کامیابی. کیا کامیابی ہے؟ آخرت کے لحاظ سے اللہ پاک نے یہاں کامیاب ہونا بیان فرمایا ہے. فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق مومنوں نے فلاح پائی. مومن کامیاب ہو گئے. کیسے کامیاب؟ مومن موت کے وقت بھی کامیاب ہوتا ہے. مومن جس کو قرآن مومن کہتا ہے، جو کہ ہم مومن کہیں 2 نمبر مومن، شرک بھی ہے ایمان بھی ہے، بدعت بھی ہے ایمان بھی ہے، یہ نہیں. خالص پکا مومن جس کو قرآن نے مومن کہا ہے، پکا خالص مومن، اس نے موت کے وقت بھی فلاح پائی. موت کے وقت بھی پکا مومن کامیاب ہے. قبر میں بھی پکا مومن کامیاب ہے. حشر میں بھی پکا مومن کامیاب ہے. میزان کے وقت بھی پکا مومن کامیاب ہے. پل صراط پہ بھی پکا مومن کامیاب ہے. اور جب مومن کو جنت مل گئی، قرآن کہتا ہے ذالک هو الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اور پھر جنت میں مومن کو اللہ کی رضا نصیب ہو گئی، اللہ کا دیدار نصیب ہو گئی. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ کامیابی ہے. اللہ ہم سب کو یہ کامیابی نصیب فرمائے. ایمان پکے کر لو بھائی. دل ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے. یہ فلاح پائی کس نے؟ ایمان والوں نے. قرآن کے مطابق نہیں کی دے. مولوی کو چھوڑو، پیر کو چھوڑو، کدی نہیں، سب کو چھوڑو، ساری دنیا کو چھوڑو، قرآن کو قبول کر لو. بس قرآن کے مطابق عقیدہ بنا لو. پکے مومن بن جاؤ. پکے مومن بننا تمہارا کام ہے اور یہ کامیابی نصیب کرنا یہ اللہ کا کام ہے. قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پائی ایمان والوں نے. ہاں، ایمان والے بھی بڑے ہیں. آگے صفات ایمان والوں کو اللہ کا بیان فرما رہے ہیں.
وہ ایمان والے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں. پہلی صفت ایمان والوں کی. مومن بھی ہیں اور پھر کیا ہے، اپنی نمازوں میں کیا کرنے والے ہیں؟ خشوع. خشوع کا معنی عاجزی کرنے والے. نماز ساری عاجزی ہے، ساری نماز ہی عاجزی ہے. اللہ آدمی قیام کرتا ہے عاجزی ہے، رکوع کرتا ہے عاجزی ہے، سجدہ عاجزی، عاجزی، ساری نماز ہی عاجزی ہے میرے بھائیو. جب ہاتھ بلند کرتا ہے نماز پڑھنے کے اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کے کیا کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے؟ اللہ اکبر. یہ کیا ہے؟ کوئی بڑا نہیں. کون بڑا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی نہیں. سب چھوٹے ہیں، عاجز ہیں سب، اللہ سب سے بڑا ہے. اور ہاتھ بلند کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ میں بیوی بچوں کو، کاروبار کو، پیسہ سب کو چھوڑ کے آ گیا، تیرے در پہ آ گیا. یہ دیکھ اللہ اکبر، ہاتھ خالی، ککھ نہیں میرے پلے، ہاتھ خالی ہے میرے اللہ پاس، کچھ نہیں میرے پاس، ککھ بھی نہیں میرے پاس. تو اللہ اپنے بندے کی اپنی رحمتوں سے جولی کرتے. ہاتھ بلند کریں یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ پاک میں نے ہاتھ بلند کر دیے، میں گناہ گار ہوں، گناہوں کے سمندر میں ڈوب رہا ہوں، غرق ہو رہا ہوں. میرے ہاتھ اپنی رحمت کے ہاتھوں سے پکڑ کے مجھ کو گناہوں کے سمندر میں سے نکال لے، کھینچ لے. اگر تو نے نہ نکالا، نہ میں خود نکل سکتا ہوں گناہوں کے سمندر سے، مجھے کو نکال سکتا ہے. تو میرے بھائیو نماز کیا ہے؟ یہ ساری عاجزی ہے. اور خشوع والی نماز کے لیے اللہ حرام حلال کھانا پینا، حلال کھانا حلال پینا یہ ضروری ہے. پھر خشوع والی نماز بنے گی. اگر حرام پینا حرام کھانا ہے، یہی صفت نماز ہے ہی نہیں. کھانا حلال کا ہے، کھانا پینا حلال کا ہے، یہ خشوع والی نماز کے لیے ضروری ہے. سب سے پہلے اگر حرام کھانا حرام پینا کوئی نماز نہیں. پھر خشوع والی نماز کے لیے کپڑے یہ حلال پیسے سے بنے ہوں، اگر حرام پیسے بنے ہیں کوئی نماز نہیں. خشوع والی نماز کے لیے جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. جسم نہ پاک ہے، کپڑے نہ پاک ہیں، جیسے یہاں ہماری مسجد میں آ جاتے ہیں ناپاک کپڑے پہن کے، گندے کپڑے بدبودار کپڑے پہن کر کے آ جاتے ہیں. یہ شرط ہے، فرض ہے نماز کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، جگہ پاک ہونا. پھر خشوع والی نماز کے لیے اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو، اللہ راضی ہو، ریاکاری دکھلاوا نہ ہو. خشوع والی نماز کے لیے توجہ اللہ ضروری ہے. نماز میں کس کی طرف دھیان ہو؟ اللہ کی طرف توجہ ہو، دھیان ہو، کسی اور کی طرف دھیان نہ ہو. اگر ہو جائے فوراً اللہ ہو جائے جب تو اس کو. اس میں آتا ہے کہ جب نماز میں آدمی اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے تو اللہ بندے کی طرف توجہ کرتا ہے. اللہ کی توجہ ہو جانا، اللہ متوجہ ہو. جو نماز میں اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا پھر اللہ بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا. توجہ دھیان سے پڑھا کرو نماز کو، دھیان سے کہ میں اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں. اگر یہ نہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ توجہ ہونی چاہیے. توجہ کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. پھر میرے بھائیوں نماز میں پاؤں کا قبلہ رخ ہونا، انگلی سیدھی ہو. ایسے ہمارے نمازی کئی ہیں وہ ایسے کرتے ہیں. یہ سن لیں آج مسئلہ دھیان کے. جب تکبیر کھڑی ہو، اس لیے بعد میں کہا جاتا ہے کہ تکبیر جب شروع ہو رہا سارے سامنے آ جائے، صاف بندی کیا کرو، اپنے پاؤں دیکھو، ایسے نہیں ہونے چاہیے. ایک آدمی وہاں کھڑا ہے تو تکبیر ختم ہو رہی تو کیا پاؤں سیدھے کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ کچھ بھی جلدی جا کے وہ شامل نہیں کرے گا. وہ پہلے ہو صاف بندی کرو، پہلے پاؤں کی انگلیاں سیدھی قبلہ ایسے ہونی چاہیے، ایسے نہیں ہونی چاہیے ٹیڑھی. یہ نہیں ہے، سنت ہے نبی کی سنت. یہ پاؤں کی انگلیاں پاؤں سیدھے قبلہ رکھو، سینہ قبلہ رکھو، سیدھا چہرہ قبلہ رکھو. پھر نبی کی سنت مطلب ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ باندھو نبی کی سنت کے مطابق. پھر قیام جو ہے یہ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہو میرے بھائیوں. رکوع، سجدہ، تشہد، السلام، یہ سب نبی کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ادھر ادھر نہ دیکھے نماز کے اندر، وہاں دیکھے جہاں سجدہ کرنا ہے.
کہ آپ کی حالت میں وہاں دیکھے جہاں ادھر ادھر نہ دیکھیں، نہ کپڑوں سے کھیلے، پھر کپڑوں سے کھیلتے کئی داڑھی سے کھیلے، ایسے کرتے رہتے ہیں، کئی ناک میں انگلی ڈالتے رکھتے ہیں جی۔ توجہ اللہ ہو، اللہ کی طرف دھیان ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہی، اللہ مجھے دیکھ رہا۔ کئی لوگ لاہور پہنچے ہوتے ہیں، نماز میں صاف کر لیتے ہیں، کاروبار بھی، بچے، پر نماز پڑھنے کا عادت پڑی ہے، دھیان ہے ہی نہیں نماز پہ۔ کپڑوں سے نہ کھیلو، داڑھی سے نہیں کھیلنا، کئی انگلی ہی مٹکانے ٹھا ٹھا کے بری آواز آتی ہے، ٹھا ٹھا نماز میں، لیکن السلام کے بعد ٹھا ٹھا کرتے ہیں، کہ ویسے ہی ٹھا ٹھا کے یہ طریقہ ہے یہ مسجد میں انگلیاں مٹکانا، یہ گناہ ہے مسجد میں انگلی، خاص نماز میں انگلی میں، جس کا نماز سلام پھیرے پھر ٹھا ٹھا ہو گئی، یا نماز میں بیٹھے ٹھا ٹھا ہو گئی، کیا ہے یہ ساری چیزیں پائی جائیں گی، پھر خشوع والی نماز بنے گی۔ خشوع والی نماز اللہ کے دربار میں قبول ہوگی اور دن قیامت کی نجات کا ذریعہ ہی بنے گی میرے بھائی۔ یہ چیزیں جو بیان ہوئی ہیں اسے نشین کر لیں، ایسے نماز پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کے نبی ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھنا دیکھتے ہو، نبی کی سنت کے بعد ادا کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ دن قیامت کے سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال ہو جائے گا، اگر نماز صحیح نکلی تو پھر وہ آدمی کامیاب ہوگا، آئندہ بھی جو مرحلے ہیں وہ کامیاب ہوگا۔ تو نماز صحیح نہ نکلی تو آئندہ کا آگے کامیاب ہونا اس کا بڑا مشکل ہے۔ آئندہ مرحلوں میں پہلی ہی پوڑی چڑھ گیا، امید ہے دوسری بھی چڑھ جائے گا، پہلا ڈنڈا پہلی سے ہی گر گیا دوسری کیسے چڑھے گا؟ توجہ دھیان کے ساتھ نماز کو سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال ہوئے گا، نماز صحیح نکلی ہے جی تو پھر کیا ہے وہ کامیاب ہوگا، اللہ اس کو کامیاب کر دے گا۔ جب نماز ہی صحیح نہ نکلی تو اس کا کامیاب ہونا بڑا مشکل ہے۔ یہ تو نماز کی بات ہے، اب ہمارے کئی لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں، یہ تو وہ جو نماز وہ کمی بیشی نہیں کرنی، صحیح نماز پڑھنی نبی کی سنت کے مطابق، ان کے بارے میں ہے جو نماز پڑھتے ہی نہیں۔ صبح کی نماز میں دیکھا تقریباً ہمارے 20-25 نمازی غائب تھے، اندازہ لگا۔ میں چھوڑ کے گیا تھا، دوسری پہلی صاحب، دوسری صاحب، تیسری صاحب، چوتھی صاحب میں ہی بندے کھڑے تھے جی۔ آج میں 5-6 دن کے بعد آیا ہوں تو فجر کی نماز میں تیسری صاحب میں 3-4 آدمی کھڑے تھے، 20-25 آدمی غائب تھے جی۔ اب میرے سر پہ بھائی کب تک بیٹھے رہو گے؟ تو میں ہوں تو آپ نماز پڑھیں گے، میں تو آپ نماز پڑھنی نہیں نماز اپنی، میں آج مریا کل مریا۔ یہ قرآن کا ترجمہ اسی لیے شروع کیا گیا تاکہ ایک تو عقیدے بڑھے، شرک کا پتہ چلے کہ توحید کا، شرک سے اللہ بچائے، توحید و سنت والا اللہ کی عقیدہ نصیب فرمائے، اللہ کے احکام کا پتہ چلے قرآن سے، اور اس گھر کو ہم آباد کریں، یعنی یہاں سے شرک کو نکالیں، شرک کی گندگی، بدعت کی گندگی، ظاہری گندگی، یہ سب گندگی نکال کر اللہ گھر کو آباد کریں۔ یہ آپ نے کرنا بھائیو، میں میرے سر پہ نہ رہو، اس مسجد کو آباد بھی آپ نے کرنا ہے، اس کی حفاظت بھی آپ نے کرنی ہے، دیکھ بھال بھی آپ نے کرنی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ میں چلا گیا تھا نمازی کا کو آئی نہ یہاں کتنے ہمارے اسٹوڈنٹ نہیں آئے فجر کی نماز، آنکھ نہیں کھلی جی، فلاں نہیں ہوا، یہ کوئی طریقہ ہے جی، یہ کوئی جواز ہے؟ آنکھ نہیں کھلی، جاگ نہیں آئی، فلاں نہیں۔ میرے بھائی اللہ گھر کو آباد کرو، یہاں نہیں رہنا، چلے جانا ہے کہ نہ، یہاں سے کچھ لے کے جاؤ، خالی تو نہ جاؤ، کچھ گناہ ہے نیکی بھی کو لے کے جاؤ، اللہ گھر کو آباد کرنے والی نیکی، قرآن والی نیکی نیکی ساتھ لے کے جاؤ جی۔ تو میرے بھائیو سب حضرات خاص کر جیسے اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے، ان کو کسی نماز سے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، فجر کی نماز سے بالکل پیچھے نہیں ہونا چاہیے، کیوں بھائی اس پہ عمل کرو گے نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا ایمان والے کامیاب ہو گئے، لیکن وہ ایمان والے جو اپنے نمازوں میں کیا کرنے ہیں؟ خشوع کرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے، ایک صفت۔ دوسری صفت ایمان والوں کی یہ ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ ایمان والے لغو کاموں سے، باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ لغو کام، لغو باتیں، کفر، شرک، بدعت، رسم و رواجات، خرافات، ٹول ٹمکا، کیوں یہ لغو ہے کہ نا؟ اگر صحیح ہے، طبلہ سرنگی، گانا بجانا، رقص و سرود، موسیقی، روح کی غذا ہے، مولوی صاحب روح کی غذا ہے موسیقی، بس یہ کہتے ہیں لوگ، تھوڑا بیڑا کر کے تھوڑا
مسلمان کی روح کی غذا قرآن ہے. اب مسلمان ہو تو قرآن روح کی غذا بنے گی، مسلمان ہی قرآن پہ موسیقی بنے گی روح کی غذا. اور یعنی فحاشی، گالیاں دینا، جھوٹ بولنا، یعنی ہر وہ کام، ہر وہ بات جو اللہ کے رسول کو پسند نہیں، وہ لغو ہے. یاد رکھنا، ہر وہ کام، ہر وہ بات جو اللہ کو پسند نہیں، اللہ کے رسول کو پسند نہیں، وہ کیا ہے؟ لغو ہے، فضول ہے. یعنی کیا ہے وہ؟ لغو سے، لغو کاموں اور باتوں سے کیا ہے وہ اعراض کرتے ہیں. تیسری صفت والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں. لفظ زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی، یعنی باطنی اور روح اور ظاہری پاکیزگی حاصل کرنے والے ہیں. باطنی پاکیزگی اور ظاہری پاکیزگی کیا؟ گندگی سے کپڑے صاف، جسم صاف، منہ صاف بدبو سے، گھر بار صاف کر کے، برتن بسترے کپڑے، یہ ہر چیز صاف. الطہور نصف الایمان، نبی نے فرمایا پاکیزگی کیا ہے؟ ادھا ایمان ہے. یاد رکھو. ہمارے گھروں میں گند آ گیا، ہاں جی، منہ کے اندر حکا سگڑ، اور کپڑے یہ بھی صحیح نہیں. ہاں جی، نمازیوں کے صحیح نہیں تو دوسرے دن کہاں صحیح ہوں گے؟ الطہور نصف الایمان، پاکیزگی نبی نے کیا فرمایا ہے؟ ثیابک فطہر، محبوب اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ابن آدم مسجد میں آپ بنصبر کیا زینت کے ساتھ تھا. یہ کام والے کپڑے زینت ہیں؟ یہ کیوں نہیں؟ یہ زینت میں شامل ہے کام والے کپڑے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل، ہر مسجد میں بنصبر کیا، اچھا لباس پہن کیا. اللہ کے دربار میں آیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو ظاہری گندگی سے بھی وہ بچنے والے ہیں، ظاہری پاکیزگی حاصل کرنے والے ہیں. اور باطنی پاکیزگی کہ شرک سے، شرک گندگی ہے، شرک گندگی ہے، کفر گندگی ہے. اور فخر، غرور، تکبر، ریاکاری، بغض، عناد، حسد، یہ سب گندگی ہیں. ان گندگیوں سے اپنے دل کو پاک کرنے والے ہیں. ظاہرہ گندگی سے اپنے آپ کو پاک کرنے والے ہیں. اور باطنی گندگی جو ہے یہ کفر، شرک، بغض، عناد، حسد، کینہ، یہ سب ان سے بھی اپنے دل کو پاک کرنے والے ہیں. کچھ حضرات کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا معنی وہ ہے جو مال میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. یہ سورہ مکی ہے. مکے کے اندر زکوٰۃ کا حکم آ گیا تھا، لیکن زکوٰۃ کی مقدار اور زکوٰۃ کے نصاب کا تعین جو ہوا ہے یہ مدینے میں ہوا ہے. حکم آ گیا تھا، مکی صورت ہے زکوٰۃ کا، لیکن زکوٰۃ کی مقدار، زکوٰۃ کا نصاب جو ہے اس کا تعین کہاں ہوا ہے؟ مدینے میں ہوا. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے بھائیو، صاحب نصاب اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس 7.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی ہو، یا تھوڑی چاندی ہے، تھوڑا سونا ہے، یا پیسے ہیں تھوڑے، ملا کے 7.5 تولے سونے کی قیمت کو پہنچ گیا، یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ گیا. چاندی، سونا، مال، پیسے ملا کے، تو اس پہ سال گزر جائے، اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں. تو ایک مرتبہ صاحب نصاب کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے. سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے. یعنی صاحب نصاب وہ ہوتا ہے 7.5 تولے سونا ہے، سال گزر گیا، صاحب نصاب بن گیا. یہ 52.5 تولے چاندی، سال گزر گیا. یا پھر تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، تھوڑے پیسے ہیں، یہ ملا کے 7.5 تولے چاندی کے برابر قیمت کو پہنچ گیا مال، یہ یا 52 تولے چاندی کے برابر مال ہو گیا. تو سال گزر گیا، وہ صاحب نصاب بن گیا. تو صاحب نصاب کو ایک مرتبہ سال میں زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے. زکوٰۃ یہ 40 روپے میں سے 1 روپیہ ادا کرنا پڑے گا. یہ فرض ہے، ہاں جی، فرض عین ہے. بلکہ اللہ اکبر کبیرہ. ہاں جی، فرض عین کا مطلب ہے جو صاحب نصاب ہے، خواہ بیٹا ہے، خواہ باپ ہے، بیوی ہے، جو بھی صاحب نصاب ہے اس پہ یہ فرض ہے زکوٰۃ ادا کرنا سال کے اندر 1 مرتبہ. اللہ کے نبی نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ،
اس کو اللہ نے مال دیا. ہاں مال کون دیتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ بیٹے بیٹیاں ہر شے کون دیتا ہے؟ من آتا اللہ مالن، جس کو اللہ نے کیا دیا؟ مال دیا. فلم یؤدی زکات، اس نے پھر مال میں سے زکات نہیں ادا کی. مثل له مالہ یوم القیامت سجال اکرا، دن قیامت کے اس کے مال کو گنجا شام بنا دیا جائے گا، اور اس کو گردن میں توق ڈالے گا، اس کے جبڑوں کو کاٹ کاٹ کے کھائے گا. آدمی گھبرائے گا، سانپ کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، اور تیرے ہی مال ہوں، تیری خزانہ ہوں. مال میں سے ادا کرنا، زکات ادا کرنا یہ فرض ہے بھائیوں اسلام کا. یہ تیسرا فرض ہے، تیسرا رکن ہے. تو والذین ہم للزکات فاعلون، وہ زکات ادا کرنے والے. اللہ کے نبی کا یہی فرمان ہے کہ جس نے سونے کا ہار پہنا اور اس میں سے اس نے زکات ادا نہیں کی، دن قیامت کی اس کو آگ کا ہار پہنایا جائے گا. ہاں جی، جس نے سونے کی بالی پہنی، زکات ادا نہیں کی، تو اس کو دن قیامت کی آگ کی بالی ڈنڈی پہنائی جائے گی. یہ آگی چوتھی صفت ایمان والوں کی. والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ اپنی شرم گاہوں کی کیا کرنے والے ہیں؟ حفاظت. چوتھی صفت ہے ایمان والوں کی. جو مومن کا، مومن تو بہت ہیں، ایک کامیاب مومن کون ہے؟ ان کی صفات قرآن بیان کر رہا ہے. چوتھی صفت ایمان والوں کی. والذین هم لفروجہم، اور وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی ناجائز طریقے سے اپنی شہوت پوری نہیں کرتے، جائز طریقوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہیں. وہ جائز طریقے کون ہیں؟ یہ قرآن میں بتایا، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر اپنی بیویوں پر اور جو مالک ہیں دائیں ہاتھ ان کے. فإنہم غیر ملومین، ان پہ ان کو کوئی ملامت نہیں ہے. منکوحہ بیوی ہیں یا مملوکہ باندیے ہیں جی، ان کے ساتھ شہوت پوری کی جائے گی، اپنی بیویوں کے ساتھ اور کس کے ساتھ؟ باندیوں کے ساتھ. لیکن باندیوں کو دور ختم ہو گیا، اب بیویاں رہ گئی. بیویوں کے ساتھ حج پوری کی جائے گی، شہوت پوری کی جائے گی. تو جس طرح انسان پہ بھوک اور پیاس مسلط ہوتی ہے، لگتی ہے نا بھوک پیاس مسلط ہوتی، اسی طرح شہوت بھی مسلط ہوتی ہے انسان پہ. تو بھوک پیاس کو کھانے پینے سے ختم کیا جاتا ہے، اور شہوت کو، حاجت کو، اور اپنی منکوح بیوی کے ساتھ ختم کیا جائے گا، پورا کیا جائے گا شہوت کو. فمن ابتغى وراء ذلك، ہے جی، شہوت پوری کرنے کے دو مقام ہیں، بیوییں اور لونڈی. لونڈی ہے ختم ہو گیا وہ بات، اب بیوییں رہ گئی بس. فمن ابتغى وراء ذلك، پر جس نے تلاش کیا اس کے علاوہ کوئی اور رستہ. سمجھا رہی ہے نا؟ اس رستے کے علاوہ، بیوی کے علاوہ کہ اور رستہ شہوت پوری کرنے کا وہ اختیار کیا، کٹیا نکالا. فاولئک هم العادون، یہ لوگ کیا ہیں؟ حد سے بڑھنے والے ہیں. بیوی کے علاوہ کسی نے کو اور طریقے سے شہوت پوری کی، یہ کیا ہے؟ حد سے. یہ حلال سے نکلے کس میں آ گئے؟ حرام میں آ گئے. بس ایک ہی رستہ ہے بیوی کا، منکوحہ بیوی ہو، بس اپنی حاجت شہوت پوری کرو. اس کے علاوہ جو بھی رستے ہیں وہ سب کیا ہیں؟ حرام ہیں، وہ حد سے بڑھنے والے رستے ہیں. اس کے اندر زنا آئے گا، لواطت، متع، اور اس کے علاوہ استمتاع بالید جسے مسکس زنی کہتے ہیں فارسی میں. تو یہ سارے طریقے جو، اس کے علاوہ جو بھی رستہ ہے شہوت کا وہ سب کیا ہے؟ حرام ہے، یاد رکھنا. شیعہ کہتے ہیں متع حلال ہے، لیکن متع کیا ہے؟ حرام ہے. متع کیا ہے؟ حرام ہے. متع والی اور اس لیے بھی حرام ہے کہ اس کا جو خرچہ ہے وہ مرد کے ذمہ نہیں، منکوحہ عورت کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ مرد کے ذمہ ہے. اور جو متع والی عورت ہے اس کا خرچہ مرد کے ذمہ نہیں ہے، اور اس کو طلاق بھی نہیں دی جاتی. متع والی عورت کو اس کی عزت بھی نہیں ہے، اس کا وراثت میں بھی کوئی حصہ نہیں ہے. اور باندی بھی متع والی عورت نہیں بن سکتی. باندی کے ساتھ متع کیا جائے، کیوں؟ متع والی عورت کو نہ خریدا جا سکتا ہے نہ بیچا جا سکتا ہے. باندی کو خریدا جا، نہ بیچا جا سکتا ہے. اور باندی کو ہبہ بھی کیا جا سکتا ہے، کسی کو دے دی جائے
بعد میں دے سکتا ہے. تو جو مدعے والی عورت تو اس کو کسی کو ہبا نہیں کیا جا سکتا. پھر اس کو آزاد بھی کیا جاتا ہے باندھی کو، مدعے والی عورت کو آزاد نہیں کیا جا سکتا. مدعا حرام ہے میرے بھائی، مدعے میں کوئی بھی خیر و برکت نہیں ہے. اور اسی لیے مدعے کے لیے دعوتی خطوط بھی نہیں لکھے جاتے. لکھے جاتے دعوتی خطوط مدعے کے لیے جتنا اور نکاح کے لیے لکھے جاتے ہیں. رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو بلایا جاتا ہے. اور نکاح جو ہوتا ہے وہ علی الاعلان ہوتا ہے، اور مدعا کیا ہوتا ہے؟ علی الاعلان ہوتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ چھپ کے ہوتا ہے مدعا. تو مدعا میرے بھائیو حرام. یہ کہتے ہیں کہ مدعا حلال لیکن یہ حرام ہے. مدعا سب صحابہ کرام کے نزدیک اور ائمہ اربعہ کے نزدیک مدعا کیا ہے؟ حرام ہے. یہ ہو گئی جی. کتنی صفتیں ہوں گی ایمان والوں کی جی؟ خاشعون اور مورزون 2، فاعلون 3، لفروجہم حافظون 4 ہو گئی. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ ایمان والے اپنی امانتوں کی اور اپنے عہدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. امانت خواہ اللہ کی ہو یا اللہ کے بندوں کی ہو، وہ امانت کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں. میرے بھائیوں آنکھیں امانت ہیں. اپنی آنکھیں ہیں کیوں نہیں؟ ہماری اپنی ملکیت نہیں آنکھیں، یہ کس نے دی ہیں؟ آنکھیں امانت ہیں اللہ کی. کان امانت ہے اللہ کی. زبان امانت ہے. ہاتھ پاؤں، یہ پورا وجود یہ امانت ہے. اگر اللہ پاک کی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرو گے یہ امانتوں میں کیا ہوگی؟ خیانت ہوگی. یاد رکھنا یہ امانتیں ہیں اللہ کی. ان کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرو پھر ٹھیک ہے. اگر اللہ کی مرضی کے خلاف کرو گے، کانوں کو استعمال، آنکھوں کو، زبان کو، دل دماغ کو، ہاتھ پاؤں کو، اللہ کی امانتوں میں کیا ہوگی؟ خیانت ہوگی. یاد رکھنا. اور وہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرنے والے اور اپنے عہد کی، جب کسی عہد کر لیتے ہیں تو اس کو توڑتے ہیں، اس کے پکا رہتے ہیں، پورا کرتے ہیں، اس کی حفاظت کر. یہ 6 صفتیں ہو گئی جی. 7ویں صفت والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور اپنی نمازوں کی کیا کرنے والے ہیں؟ حفاظت. حفاظت کا مطلب ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے 5 نمازیں وقت پہ ادا کرتے ہیں. یہ حفاظت ہے. ہاں جی. کوئی پڑھ لی نہ پڑھی نہ پڑھی. ہاں جی. کوئی ٹائم ہوا پہلے پڑھ لی، کو پھر ٹائم میں پڑھ لی، کو پڑھ لی ٹائم سے پڑھ کے فارغ ہوئے. یہ کوئی نہیں حفاظت. اپنی نمازوں کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کے وقت پہ ادا کرنے والے نماز. ظہر کی نماز ظہر کے وقت، عصر کی نماز عصر کے وقت، مغرب عشاء کی فجر کے وقت، ان کے وقت پہ ادا کرنے والے ہیں. اللہ کو دے لو بھائی. ہمارے اسٹوڈنٹ کتنی میں بڑا افسوس ہے مجھ کو، بڑی افسوس ہے یار. کی ہو گئے یار؟ اگر ہم قرآن والے بھی نماز نہیں پڑھے تو نماز پڑھے گا کون ہے؟ کیا بنے گا ہمارا اگر نماز ہی مس کر دی ہم نے؟ اسٹوڈنٹ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور خاصے 3 سال سے ہمارے ساتھی قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن نمازیں مس کر جاتی ہیں. میرا کتنے بار میں بھائی فجر کی نماز نہ چھوڑنا، فجر کی نماز نہ چھوڑنا. اتنی لمبی رات سو کے بندہ اک جاتا ہے، تھک جاتا ہے جی. پھر فجر کی نماز میں اگر پتہ چل جائے کاروبار ہے، وہاں شادی ہے، وہاں دعوت وقت، تو پہلے ہی پیسہ پہنچ جانے. یہ اللہ پاک کا مقام ہم نے کتنا گرا دیا. پہلے آؤ، اذان ہو جائے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. بس اللہ کی طرف اعلان ہوگا. سب بستر وغیرہ بیوی چھوڑ کے سب یہاں آ جاؤ. لنگر پہ 10-15 منٹ پہلے آؤ، آگے سنتے پڑھو، پہلے سامنے بیٹھو، دوسرے میں سامنے جی. اور تکبیر ہو توجہ دھیان کے ساتھ تکبیر سنو، نماز توجہ دھیان کے ساتھ سنو، پھر دعا توجہ دھیان کے ساتھ مانگو، پھر کام پہ جاؤ. صبح سے لے کے شام تک اللہ خیر و برکت فرمائے گا انشاءاللہ. نہیں کاٹا پڑے گا انشاءاللہ. کوئی کمی نہیں آئے گی. ایسے کرو برکتیں ہوں گی، رزق کے دروازے کھول دے گا اللہ کا. والذین، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا. پہلے بھی نماز کا ذکر فرمایا کیوں جی؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے. اور یہ صفتیں بیان کر کے اور 7ویں صفت بھی یہی فرمایا کہ وہ اپنی نمازوں میں کیا کرنے والے ہیں؟ حفاظت کرنے والے. اس کا مطلب یہ ہے تاکہ پتہ چلا جائے ان صفات کے اندر جو نماز والی صفت ہے نا یہ بہت اہم ہے. نماز والی صفت یہ بہت اہم ہے اور اس کا ہونا بڑا ضروری ہے نماز کا.
فرمایا جن ایمان والوں میں یہ 7 صفتیں پائی جائیں گی، اللہ پاک نے نتیجہ نکالا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہونے والے ہیں، الذین یرثون الفردوس، یہ کس کے وارث ہوں گے؟ یہ فردوس کے وارث ہوں گے۔ جن میں 7 صفتیں پائی گئی ایمان والوں میں، تو کس کے وارث ہوں گے؟ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ اور اس امت کو علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ سب صفتیں نبی کے صحابیوں میں پائی جاتی تھی، سب صفتیں ہم میں تو نہیں پائی جاتی، اور نماز ہی نہیں اسی میں پڑھ رہے، صفتیں کی تو ہمیں کسی میں کوئی کسی صفت کی کمی ہے، کسی میں کوئی صفت نہیں پائی جاتی۔ اس امت کو علماء بیان نبی کے صحابیوں میں سب صفتیں پائی جاتی ہیں جو اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں۔ تو فرمایا یہی لوگ ہیں، یہ وارث ہونے والے ہیں۔ کس کے وارث ہوں گے؟ یہ فردوس کے، جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ ہاں جی، مسئلہ سمجھو، جس طرح وراثت کا مال وارث کو پہنچنا یقینی ہوتا ہے، کیوں جی؟ وراثت کا مال وارث کو پہنچتا ہے کہ نہیں؟ یقینی ہوتا ہے پہنچنا۔ اسی طرح جن میں مومن صفتیں پائی جائیں ان کا جنت میں داخل ہونا یقینی ہوتا ہے۔ فردوس یہ عربی کے اندر اس باغ کو کہتے ہیں جس میں ہر قسم کے پھل ہوں، جس میں ہر قسم کے پھل، اس کو فردوس کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوہ الفردوس، اور لوگوں جب تم کسی چیز کا سوال کرو، مانگو تو کیا مانگو؟ جنت الفردوس مانگو۔ فإنہ اوسط الجنہ، جنت الفردوس جو ہے یہ سب جنتوں سے بہترین جنت ہے۔ وأعلی الجنہ، اور سب جنتوں سے بلند و بالا جنت ہے، اوپر کی جنت ہے۔ وفوقہ عرش الرحمن، اس کے اوپر الرحمان کا عرش ہے۔ تفجر منہ انہار الجنہ، وہیں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ تو نماز پڑھو، پکے مومن بن جاؤ۔ کیوں بننا چاہیے کہ نہ پکا مومن؟ بولو سارے، وہ پکا مومن بننا چاہتے ہو پھر قرآن کے مطابق اپنے عقیدے بنا لو، عقیدہ توحید قبول کر لو، قرآن سے ایمان بنا لو، یہ 7 صفتیں پیدا کر لو، تو قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ پھر کہاں پہنچائے گا اس کو؟ جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ جنت الفردوس میں 2 سال ہے، 2 سال 4 سال حجی ہزار نہیں، بلکہ جنت الفردوس میں کیا رہیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ، اربوں کھربوں سال سے بھی زیادہ جنت الفردوس میں رہیں گے میرے بھائیو، ہمیشہ۔ نہ اللہ نکال لے گا، نہ جنتی نکل کے کہاں جائے گا؟ اس سے اعلیٰ کوئی چیز ہو تو نکلے جنت سے، جنت سے اعلیٰ کوئی چیز ہے ہی نہیں، ابھی اس وقت بھی نہیں ہوگی، جنتی اعلیٰ ہوگی۔ نہ اللہ نکالے نہ جنتی نکلے، جنت الفردوس میں کیا رہو گے؟ ہمیشہ رہو گے۔ پکے ایمان کر لو، اشاعت صفتیں پیدا کر لو، قرآن کہہ رہا ہے اللہ دن قیامت کے جنت الفردوس کا وارث بنا دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق کامیاب ہو گئے مومن، وہ مومن کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لغو سے، لغو کاموں باتوں سے اراد کرنے والے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور زکات ادا کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم، مگر ان کی بیویوں پر، او ما ملکت، یا جو مالک ہے دائیں ہاتھ ان کے، فإنہم غیر ان کو ان پہ کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلک، پس جس نے تلاش کیا اس کے علاوہ کوئی اور رستہ، فاولئک هم العادون، یہ لوگ کیا ہیں؟ منصوحہ بیوی کے علاوہ شہوت پوری کر کو اور رستہ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے میرے بھائیوں کو، کیا لوگ کیا ہے؟ پھر وہ حد سے بڑھنے والے ہیں، وہ حلال سے نکل کے حرام میں آنے والے۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ، وہ ایمان والے اپنی امانتوں کو اور اپنے عہدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ ایمان والے اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہونے والے ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، جو کس کے وارث ہوں گے؟ فردوس کے وارث ہوں گے، جنت الفردوس کے۔ ہم فیہا خالدون، وہ جنت الفردوس میں کیا رہیں گے؟ جزاکم اللہ بھائی۔ بھائیو بات سنو سارے حضرات، فجر کی نماز میں کوئی مس نہ کرنا، کوئی مس نہ کرنا۔ میں بڑا پریشان ہوتا ہوں، یقین جانے، میرا سر کوئی پڑھے نہ پڑھے، میرا سر کیوں نہ نماز پڑھے؟ قرآن کا سر کیوں نہ نماز پڑھے؟ اس لیے بھائی سب نے نماز پڑھی، اس کی گھر کریے، سونا نہیں ہے، سونا اپنے کو لیے کوئی بنے سے بوتل 2 لازمی میں یاد رکھتے ہیں۔ اس واسطے جو ساتھی نہیں ہے ان کو بتلا دو، قرآن کلاس شروع ہو گیا، کوئی ساتھی نہ کرا کرے۔ جزاکم اللہ بھائی۔ یہ بغیر بھائی